اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جلہ شان کے لیے ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر سے پیدا فرمایا اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات وقار، آج 11 محرم ہے اور یہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں نبی کے پیارے صحابہ، ان کے بارے میں زبان درازی بھی ہوتی ہے، ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں. حضرات وقار، نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. حضرات وقار، آج جس موضوع پر میرے ہونٹوں کی جنبش آپ کے کانوں کی سماعت بنے گی وہ یہ ہے شان ابو بکر صدیق. حضرات وقار، ابو بکر کون ابو بکر ہے؟ میرے نبی کے ساتھ غار ثور میں بھی ابو بکر ہے. میرے نبی کو تسلیاں دینے والا بھی ابو بکر ہے. حضرات وقار، میں آپ کو مختصر ہی ٹائم میں ابو بکر کی سیرت بتاتا چلوں. حضرات وقار، میرے نبی کا پیارا صحابی ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے نبی اپنے پاس والے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں. حضرات وقار، اس وقت جب میرے نبی پر کفار میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں اور ارادے بنا رہے تھے اور ہجرت کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ میرے نبی اب تو ہجرت کر جا، اس وقت بھی میرے نبی کے ساتھ ابو بکر ہی تھے. حضرات وقار، میرے نبی کے ساتھ میرے پیارے ابو بکر تھے. چلتے ہیں غار ثور میں چلے جاتے ہیں. حضرات وقار، غار ثور میں جا کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غار کے جتنے دہانے اور جتنے منہ ہیں ان کو بند کرتے ہیں، سوراخ کو بند کرتے ہیں.
ایک سوراخ بند کرنا بھول جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں غار ثور میں، میرے نبی اپنے پیارے صحابی کی گود میں لیٹ جاتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کو نیند آ جاتی ہے، ایک سوراخ جو بند کرنا بھول گئے تھے اس سے ایک سانپ آتا ہے، میرے پیارے ابو بکر دیکھتے ہیں بھی یہ میرے نبی کی نیند میں خلل ڈالے گا، اس پر سانپ کے اس دہانے اور منہ پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار سانپ اس میرے نبی کے پیارے صحابی کے پاؤں پر ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ اتنی شدید تکلیف کے باوجود اپنے پیارے نبی کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ میرے پیارے نبی کا پیارا صحابی یہ ابو بکر ہے۔ حضرات ذوالفقار آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ایک آنسو میرے پیارے نبی کے چہرے پر پڑتا ہے، میرے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، میرے نبی اتنا رنجیدہ اور اتنا غم زدہ اپنے پیارے صحابی کو دیکھتے ہیں، سارا ماجرا پوچھتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے پیارے صحابی ماجرا سنا دیتے ہیں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کر حضرات ذوالفقار ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا یاب کر دیتا ہے۔ حضرات ذوالفقار اس بات کا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی مر سفر اور حجر میں میرے نبی کی خلوت اور میرے نبی کی محفلوں میں میرے نبی کے دائیں جانب ابو بکر ہے، بائیں جانب عمر ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کا پیارا صحابی ابو بکر ہے، میرے نبی کے ساتھ غار ثور میں تھا تو ابو بکر تھا۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کا سسر ہے تو ابو بکر ہے۔ حضرات ذوالفقار کون ابو بکر؟ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے نبی سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ کیا کسی شخص کے یہ ستاروں جتنے اعمال ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں جی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتی ہیں بھی یہ میرے باپ کا نام لیں گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گی کہ وہ ان کے ساتھ اتنا چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نام لے دیتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا کے کتنے اعمال ہیں؟ ان سے تھوڑے ہیں ستاروں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ غار ثور کی جو 3 راتیں تھیں جو تیرے بابا نے میرے ساتھ گزاری، اس ایک رات کے بھی اعمال جو ہیں وہ اس ستاروں سے بھی اس کے نیکیاں زیادہ ہیں۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کا اتنا پیارا صحابی ابو بکر ہے، پھر بھی اس ابو بکر پر کوئی اٹھ کر تان کرے، اس پر زبان درازی کرے، اس پر تان کرے، اس کو برا بھلا کہے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ حضرات ذوالفقار آج ہمارے معاشرے میں ہمارے دور میں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ میرے نبی سے بغض رکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ کہتا تو ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن آگے کیوں نہیں ہوتا؟ میرے نبی سے بغض لوگ رکھتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار صحابہ کو صدیق کو نہیں مانتے، حضرات ذوالفقار کہتے ہیں خلافت علی کی ہے صدیق کی نہیں۔ حضرات ذوالفقار ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ غلطیاں صحابہ سے ہوتی تھی لیکن وہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ نے سب کو معاف فرما دی۔ پھر کوئی اٹھے اور ان صحابہ کی غلطیوں پر اعتراضات کرے، ان کو چنے، لوگوں کے سامنے ابھرائے اور لوگوں کو دکھائے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو صحابہ کے ساتھ یہ تو ان کی بے ادبی ہے، یہ تو ان کے ساتھ ان کی گستاخی ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کے پیارے صحابی ابو بکر، ایک غار ثور میں بھی ابو بکر ہے، چوتھے روز وہاں سے چلتے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، مدینے کی طرف چلتے ہیں، پیچھے قریش کو بھی پیچھے مکہ کے مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ارادہ بنایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں تو استغفر اللہ معاذ اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کے ساتھ میرا پیارا ابو بکر تھا، اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو پیچھے بٹھا لیتے ہیں،
کہتے ہیں چلتے ہیں، اور اپنے ایک غلام کو کہتے ہیں ہمیں راستہ بتاتا جا، راستے کی معلومات لیتا جا، اور ہم چلتے جاتے ہیں۔ حضرات ابو بکر پیچھے سے سراقہ بن جاشم گورا مکہ کا شاہ سوار آتا ہے، میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، گورا دراتا ہے۔ حضرات ابو بکر اس وقت بھی میرے نبی کے ساتھ تھے، تو ابو بکر تھے۔ حضرات ابو بکر غزوہ احد میں جب مشرکین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ہم تو بدر میں ہم کو شکست ہوئی، تو انہوں نے اچھا خاصا لشکر بنایا اور میرے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ حضرات ابو بکر جب مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا، صحابہ کو نقصان ہوا، لیکن صحابہ ایک پہاڑ پر جمع تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے اندر، ابو سفیان آگے آیا، کہتا ہے کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں آپ کے اندر ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے؟ حضرات ابو بکر اگر مشرکین بھی میرے نبی کے پاس بعد کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ ابو بکر ہی ہیں۔ مشرکین بھی میرے نبی کے بعد تسلیم ابو بکر بھی کرتے ہیں۔ پھر کوئی اٹھ کر میرے ابو بکر پر اعتراضات کرے اور ان کو برا بھلا کہے، ان کو مانے نہ، یہ تو پھر اور بات ہے۔ حضرات ابو بکر میرے نبی پر ایک دن میرے نبی کے ساتھ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، اور ساتھ ہی میرے نبی کے ابو بکر بھی تھے۔ احد پہاڑ کے اوپر تھے، احد پہاڑ اس طرح ہلنے لگا۔ میرے نبی نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک شہداء ہے، شہید ہے۔ حضرات ابو بکر اور صحابہ کے نام لیے، اس وقت میرے نبی نے اپنے پیارے صدیق کا پہلے نام لیا۔ پھر بھی وہ اٹھے تو میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر اعتراضات کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو معاذ اللہ ان کی بے ادبی ہے۔ حضرات ابو بکر میرے نبی نے غزوے پر جانا تھا، فرماتے ہیں من جاش جیش العسرتی فالہ الجنہ، آج جو اپنے گھر آپ جو سامان لے کے آئے گا، غزوے کی جانا ہے، سامان کی ضرورت ہے، گھر کا سامان جو لے کے آئے گا، اپنا جو سامان لے کے آئے گا، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرات ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان اٹھاتے ہیں، میرے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ حضرات ابو بکر میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرات ابو بکر کسی امام نے ایک نقشہ کھینچا کہ ابو بکر اپنے گھر کی دیواروں میں یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے میری بیٹی میرے گھر میں کوئی اتنی چیز بھی نہ رہے، سوئی برابر کوئی چیز نہ رہ جائے جو اپنے نبی کے پاس نہ لے جاؤں۔ حضرات ابو بکر یہ ہیں میرے نبی کے پیارے صحابی۔ میرے نبی پر جب میرے نبی کو جان کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے جان بھی دی، جب مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی دیا۔ حضرات ابو بکر جب اولاد دینے کی باری آئی تو اولاد بھی دی۔ پھر میرے نبی کے صحابہ پر کوئی اعتراضات کرے، کوئی ان کو برا بھلا کہے، ان کو کہے معاذ اللہ، بھی ان کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے زبردستی خلافت چھینی ہے۔ حضرات ابو بکر ایسی بات نہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے جو فتنہ اٹھا ہے اس میں حضرات ابو بکر ایک فرقے کا نام ہے غرابیہ۔ حضرات ابو بکر اور میرے نبی کے صحابہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ آنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لے کر آنا تو جبرائیل نے وحی لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لیکن وہ غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ حضرات ابو بکر ایسی باتوں اور ایسے فتنہ جات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ حضرات ابو بکر
اولین مسلمان بھی ابو بکر ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا تو کیوں ملا؟ حضرات ذی وقار میرے نبی کا پیارا صحابی، میرے نبی معراج سے واپس آتے ہیں، ابو جہل کو پتہ لگتا ہے، وہ دورہ دورہ تیزی سے میرے نبی کے پیارے صحابی ابو بکر کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے اے ابو بکر، اگر کوئی کہے میں رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو اس کو مان لے گا؟ تو اس کی تصدیق کرے گا؟ فرماتے ہیں نہیں۔ ابو جہل کہتا ہے تیرے نبی کہتے ہیں بھئی میں رات کو 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کہتے ہیں میں اب مان لوں گا۔ حضرات ذی وقار اس تصدیق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا وہ صدیق کا تھا۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کے پیارے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا دوسرا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ذی وقار ایک دن اسلام سے قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میں اپنے نبی کو، اسلام سے پہلے جہالت تھی، نادانی تھی، گھر سے نکلتے ہیں تنگ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب جاتے ہیں نبی کریم تلاوت کر نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ وَمَا تُؤْمِنُونَ۔ حضرات ذی وقار یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا بھی قریش کہتے ہیں یہ تو نبی شاعر ہے۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں یہ کلام یہ شاعروں کی نہیں، یہ نبی کی کلام ہے۔ حضرات ذی وقار ان کے ذہن میں ایک اور خیال آیا بھی یہ کاہن ہے، اور اگلی آیت پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ حضرات ذی وقار یہ بھی خیال چلا جاتا ہے کہ نبی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ حضرات ذی وقار اس طرح آگے فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کلام ہے۔ پھر بھی میرے نبی پر کوئی اٹھے تو اعتراضات کرے، ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ ان پر تان کرے، حضرات ذی وقار ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرات ذی وقار دیکھیں غار ثور میں بھی میرے نبی کے ساتھ تھے تو ابو بکر تھے۔ سراقہ بن جشم جب میرے نبی پر حملہ کرنے آیا تھا تو تب بھی میرے نبی کے ساتھ ابو بکر تھے۔ غزوہ احد پر حضرات ذی وقار جب مشرکین نے پوچھا ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر ہے، تو اس وقت بھی میرے نبی کے پاس ابو بکر تھے۔ گھر کا سارا سامان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں۔ حضرات ذی وقار جب سامان لے آتے ہیں اور ابو بکر، بعض مورخین نے یہ اس بات کو تحریر کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے کہ میرے نبی نے چندے کا مال اکٹھا مانگتے ہیں لیکن میرے پاس مال نہیں، اور اپنے لباس پر نظریں پڑتی ہیں، ابو بکر تو نے تو اتنا عمدہ لباس ڈالا ہے، بازار میں جاتے ہیں ایک بوریے کا لباس خریدتے ہیں اور اس کو اپنے لباس کو، قیمتی لباس کو بیچ کر اس کے پیسے بھی میرے نبی کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے پیارے صحابہ کے صحابہ۔ حضرات ذی وقار صحابہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ میرے نبی کے جو صحابی ہیں، میرے نبی کے جو ساتھ چلنے والے ہیں، میرے نبی کے ساتھ جو غزوات میں، جو میرے نبی کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، اور حضرات ذی وقار یہ سارے آپس میں اتنے رحم دل ہیں اور دوسروں پر کفار پر سخت ہیں. حضرات ذی وقار اس زمانے میں اور اس زمانے میں طریق کا جنبر بہت سی لوگ بنتے رہے، لیکن وہ حقیقت میں تاریخ کا جنبر نہ بن سکے. جیسا کہ صحابہ بنے جو راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے، جو پتھروں پر سوتے، جو پانی کے ٹکڑوں کو بھگو بھگو کر کھاتے. حضرات ذی وقار ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار گشت کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں ایک محلے میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو اندر سے ایک عورت کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی ملا. حضرات ذی وقار بیٹی کہتی ہے نہیں، وہ کہتی، ماں کہتی ہے اب کیرا عمر دیکھ رہا ہے. بیٹی کہتی ہے نہیں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرات ذی وقار اس واقعہ سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ اتنے اپنی خلافت میں بادشاہ کے ہونے کے ناطے بھی لوگوں میں سادگی سے لوگوں کے حالات دیکھتے تھے. حضرات ذی وقار میرے نبی کے پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہوتا ہے. ایک جگہ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجتے ہیں. لوگوں کی شکایات آتی ہیں، بھئی یہ ہمارے حالات معلوم نہیں کرتا، ہمارے پاس نہیں آتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. حضرات ذی وقار دیکھیں میرے نبی کے پیارے صحابی اتنے اس معاملے میں سخت تھے کہ گورنر بھی لوگوں کے حالات معلوم کرے. اتنی سادگی. یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، یہی متقی انسان ہیں. حضرات ذی وقار قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم الفائزون. حضرات ذی وقار پھر بھی میرے نبی پر کوئی اٹھے تو تان کرے، کوئی ان کو برا بلا کہے تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے نبی کے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے نبی کے ساتھ بغض رکھا تو وہ ہمارا دشمن ہے. حضرات ذی وقار اور ایک اور واقعہ صحابہ کرام سے متعلق جو ہمارے میں مشہور ہے وہ ہے واقعہ کربلا. حضرات ذی وقار دیکھتے ہیں آج کہتے ہیں ہمارے کہتے 10 محرم، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یزید کو اور ایسے لوگوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کا ان کو پتہ نہیں. حضرات ذی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھی ان کی بیعت کرو امیر معاویہ کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں. 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے ہیں. جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے ان کا بیٹا یزید، وہ خلافت اس کے ہاتھ آ جاتی ہے. بعض لوگ اس یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، تابعی ہیں، یزید تابعی ہیں،
بعض ان کی بیعت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرات ذی وقار کچھ ایسے وقت چلتا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت یزید کی بیعت نہ کی، اور بالآخر بیعت کرنے کا وقت آ گیا، رضامند ہو گئے بیعت کرنے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے کوفہ والوں نے خط بھیجنا شروع کر دیے، حسین تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے حکمرانی بھی دیں گے، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ حالات معلوم کرو، یہ کوفے والے سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ جب وہ جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ جو کوفہ والے تھے وہ 30,000 لوگ کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آ جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ جاتے وقت بہت سے صحابہ نے منع کیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں جانا ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ جب آدھے راستے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کوفہ والوں جو 30,000 کہتے تھے ہم حسین تیرے ساتھ ہیں، انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں۔ اس 72 لوگوں میں مسلم بن عقیل کا بھائی بھی ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں، ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ کوفہ گیا، ہم کوفہ والوں سے لڑیں گے۔ چلے جاتے ہیں کوفہ والوں سے لڑنے کے لیے۔ جب کوفہ جاتے ہیں تو عبداللہ بن زیاد یہ غدار 1000 کا لشکر بھیجتا ہے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرو۔ وہ جس اس 1000 لشکر کا امیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیارے حسین تو میرے نبی کا نواسہ ہے، انہوں نے تیرے ساتھ غداری کرنی ہے تو واپس چلا جا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے۔ وہ جو 1000 نوجوانوں کا لشکر لے کے آیا تھا وہ سائڈ پہ ہٹ گیا۔ عبداللہ بن زیاد کو پتہ چلتا ہے جو میں نے 1000 کا لشکر بھیجا ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا۔ اس نے 4000 کا لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے، وہ اسی رستے سے گزر رہے تھے۔ اس نے کہا بھی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کرو اور ان کو میرے پاس بھیج دو، تم اپنی مہم پر چلے جاؤ۔ انہوں نے 4000 لشکر نے کہا بھی ہمارے امیر کا یہ آرڈر آ گیا ہے گورنر کا، ابھی ان کو پکڑ لیا جائے، قید کر لیا جائے تو اپنے ہتھیار ڈال دو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ حضرات ذی وقار ایسے مارکا شروع ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح جب یزید کو پتہ چلا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس نے بہت رنجیدہ ہوا، افسوس اس کو ہوا۔ تو پھر جو عبداللہ بن زیاد تھا جس نے 4000 کا لشکر بھیجا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، وہ 30,000 کوفہ والے جنہوں نے پہلے غداری کی انہوں نے عبداللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا۔ حضرات ذی وقار اب کیا ہوتا ہے، عبداللہ بن زیاد کی گردن پری ہوتی ہے، ایک سانپ آتا ہے اس کے منہ سے داخل ہوتا ہے، اس کے ناک سے نکلتا ہے۔ اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ اخذ ہوتا ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا منکر ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ ذلالت اس کا مقدر بنتی ہیں۔ حضرات ذی وقار اسی طرح میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ حضرات ذی وقار ان پر بھی لوگ بہت سی اعتراضات کرتے ہیں، کچھ ان دو کو مان لیتے ہیں، کچھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو مارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ہم اس بات کو اس امر کا اعلان کرتے ہیں جو میرے نبی کی حدیث ہے، جو جس نے میرے نبی سے بغض رکھا اس نے میرے سے بغض رکھا، جس نے میرے سے بغض رکھا اور اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرات ذی وقار
ہم اس بندے سے بائیکاٹ بھی کریں گے۔ حضرات ذی وقار، ایک صحابہ کرام کے حوالے سے ہم پر ایک مقصد ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا منکر ہے، ہم اس کو اس فتنے کے جور پر اس کو نہ واجب قتل کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اس سے ہم کنارہ کشی ضرور کریں گے، کیونکہ وہ میرے نبی کے صحابہ کے منکر ہیں۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کے صحابہ، ان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر کوئی ان کے اعتراضات کو ابھارے، ان کو لوگوں کے سامنے میں دکھائے اور مزاح بنائے، اس کا مذاق اڑائے، تو یہ صحابہ کرام کی بے ادبی ہے، ان کی گستاخی ہے۔ حضرات ذی وقار، جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر شدید عذاب آتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اور ہمارے دور میں ہمیں اس بات سے کنارہ کشی کرنی چاہیے بھی صحابہ کرام کے جو شہادت کا دن ہے، اس دن اور ماں اپنے آپ پر ظلم کرنا، پیٹنا، رونا، حضرات ذی وقار غم تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے۔ جو اتنا اہم دن ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروانی چاہیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے پیار کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرات ذی وقار، دیکھیں میرے نبی کے صحابہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کفار بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم امیہ کافر گرم کوئلوں پر لٹا دیتا ہے اور اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بھی اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کا پیارا صحابی عہد عہد کے ترانے بلند کیا جا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اس بات سے انحراف نہیں کر رہا۔ میرے نبی کا پیارا صحابی اس کو ابو بکر دیکھتے ہیں، ترس آتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج میرے نبی کے صحابی کو جو چھڑا کے لے کے آئے گا، امیہ سی غلامی سے آزاد کرائے گا، اس کو میں جنت کا ٹکٹ، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کا پیارا صحابی چلتے ہیں، میرے نبی کا پیارا صحابی جاتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کافر سے چھڑا لیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کا ایک اور صحابی جس کا نام خبیب ہے، حضرات ذی وقار مشرکین مکہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے خبیب، تو نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ہم تجھے اب تیری سزا یہ ہے کہ ہم تجھ کو سولی پہ چڑھائیں گے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کا پیارا صحابی اس بات سے ڈرا نہیں، رکا نہیں اور کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرات ذی وقار کو مشرکین مکہ پوچھتے ہیں اے خبیب تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں 2 نفل، کہتے ہیں چل نفل ادا کر لے۔ حضرات ذی وقار نفل ادا کرتے ہیں اور مشرکین مکہ ان کو سولی پر چڑھانے لگتے ہیں۔ حضرات ذی وقار صرف مشرکین مکہ یہ بات کہتے ہیں اے خبیب تو آج یہ کہہ دے کہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا پیارا صحابی خبیب کہتے ہیں ظالموں، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ جن کا ایمان اتنا مضبوط۔ حضرات ذی وقار گرم کوئلوں پر لیٹنا پڑا تو لیٹ گئے، سولی پر چڑھنا پڑا تو چڑھ گئے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا پیارا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں میں سعد اتنی دیر تک
کھانا نہیں کھاؤں گی جتنی دیر تک کو یہ نہیں کہے گا یہ دین نہ چھوڑ دے گا۔ حضرات ذی وقار 3 دن تک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بے ہوش، تیسرے دن بے ہوش ہو گئی، اتنی بھوک پیاس سے حضرات ذی وقار، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط ہو گیا، انحراف دین سے انحراف اور منحرف نہیں ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا ایک اور پیارا صحابی جس کا نام ہے ابو ذر غفاری، حضرات ذی وقار اسلام قبول کرتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں، آ کر پہلے دن آتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، شام ہوتی ہے اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، صبح پھر مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں رہے۔ تیسرے دن علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے نوجوان تو کیا لینے آیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے برحق، اور کہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو صبح لے جاؤں گا ان کے پاس۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا پیارا صحابی چلتے ہیں، اپنے نبی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی یہ بات کہتے ہیں، اے نوجوان راستے میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو رک جانا، جب میں کھڑا ہوا تو میرے ساتھ چل جانا، کیونکہ مشرکین مکہ ہیں، یہ باہر سے جو آتا ہے قریش کے قبیلے سے جو باہر آتا ہے اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا پیارا صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو میرے نبی کے پاس لے جاتا ہے، میرے نبی اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، حضرات ذی وقار مسلمان ہو جاتا ہے، آ کر مکہ کے چوک میں اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، بغیر کسی ڈرے کے، بغیر اس بات سے ڈرنے کے بجائے حضرات ذی وقار چوک میں آ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات ذی وقار کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرات ذی وقار اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، توحید پر قائم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کا پیارا صحابی قریش کیا کرتے ہیں، میرے نبی کے پیارے صحابی، میرے نبی کے صحابی کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار پھر وہ ایک قریش کا نوجوان کہتا ہے یہ ابو ذر یہ غفار قبیلے کا رہنے والا ہے، اگر ہم نے اسے مارا تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ حضرات ذی وقار اس نے اتنے ظلم و ستم کی بجائے حضرات ذی وقار اسلام سے انحراف اور منحرف نہیں ہوئے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کا ایک اور صحابی اس کا نام ہے زماد ازدی، یہ کاہن تھا۔ حضرات ذی وقار یہ جار پھونک کرتا تھا، میرے نبی کو کہتا میں سنا ہے بھی یہ ایک نبی آیا ہے، وہ کاہن ہے، شاعر ہے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کے پاس جاتا ہے، میرے نبی کہتا ہے مجھے اپنا کوئی کلام سناؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار یہ کلام سن کر وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار میں ایک ادنا سا طالب علم بلغ انی ولو آیا کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے نبی کے پیارے صحابیوں کی شان بتانے آیا تھا۔ حضرات ذی وقار دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ سنایا اور آپ نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔